فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے گلی کا راستہ صاف کرتا ہے وہ رب اس بندے کے لیے جنت میں جانے کا راستہ صاف کر دیتا ہے. جنت میں جانے کا راستہ صاف. شریعت کیا کہتی ہے کہ پیاز کھا کے یا پوری کھا کے بغیر پوری لیے مسجد میں نہ آؤ. کیوں؟ تم بولو گے منہ سے بو آئے گی, فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچے گی اور تمہارے ساتھ جو نمازی کھڑے ہیں نا انہیں بھی اس کی تکلیف پہنچے گی. لہٰذا وہ عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے, رب نے وہ عمل کر کے مسجد میں آنے سے ہی اپنے بندوں کو منع کرا. کبھی غور کیا شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ کسی پھلدار درخت کے نیچے پیشاب پخانا نہ کرو. کیوں؟ بھائی مخلوق خدا وہاں سے پھل لینے کے لیے آئے گی, گندگی پڑی ہوگی, انہیں تکلیف پہنچے گی. تو اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے بندوں کو تکلیف پہنچے, دکھ پہنچے. اللہ نے اس کام سے منع کرا. اور بڑی اہم بات عرض کرنے لگا, بڑی اہم بات, توجہ رکھیے گا, توجہ کیجیے گا. حضور نے فرمایا من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم وكما قال. عربی میں نے بڑی حدیث کی ترجمہ سنیے گا. حضور نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں کھلانگتا ہوا آگے آ جائے, سمجھ لو کہ اس نے جہنم میں جانے کے لیے خود ہی اپنا پل بنا لیا. ایسا ہوتا ہے نا جمعے کے دن صاحب بہادر لے گئے 5 منٹوں کی جماعت کری انہوں نے, اب میرا مقام بڑا ہے, میرا رتبہ بڑا ہے, میرا عہدہ بڑا ہے, میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ, ایسا تو ہو نہیں سکتا. پھر جناب ایک بندے کے سر پہ ہاتھ لگایا, جناب جگہ دے مجھے, میں نے آگے جانا ہے. دوسرے بندے کے کاندھے پہ ہاتھ لگایا, جناب راستہ صاف کرے, میں نے آگے جانا ہے. تو جب لوگوں کو دائیں بائیں کر کے آگے جائیں گے نا تو کیا خیال ہے, لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا؟ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو جو چیز اللہ کی مخلوق کو اچھی نہیں چیز لگتی وہ چیز خالق کو بھی اچھی ہے. تو کہا کہ جب تم یہ عمل کر کے آئے آخر میں ہو, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ, آگے آنے کی کوشش نہ کرو. لیکن کوئی ایسا کرے گا لوگوں کی گردنیں کھلانگتا ہوا آگے جائے گا. یہ حضور کا فرمان میں نے پڑھا آپ کے سامنے, حضور کی حدیث پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے. تو حضور نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں کھلانگتا ہوا آگے آیا, اتخذ جسرا الى جہنم, گویا اس نے جہنم کی طرف اپنا پل خود ہی تعمیر کیا. تو یہ کیوں روکا حضور نے اس سے؟ کیونکہ اس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ کو جو عمل محبوب بھی نہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے, دکھ پہنچے, تکلیف پہنچے, مصیبت پہنچے, اللہ اس عمل سے منع کر دیتا ہے. اور پھر سنیں بڑی اہم بات, حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ حضور جب صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے نا تو حضور اپنے مبارک پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے. حضور ننگے پاؤں ہی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور بن جا کے جوتے پہنا کرتے تھے. کمرے میں حجرے میں حضور ننگے پاؤں اٹھتے تھے اور چل کے باہر جاتے تھے. میں نے ایک دن پوچھ لیا اللہ کے رسول ایسا کیوں کرتے ہیں, جوتے پہن کے کیا کریں؟ سنیں اللہ کے نبی کیا فرمایا. حضور نے فرمایا اے عائشہ تم میری اہلیہ ہو, تم میری زوجہ ہو, تم میری بیوی ہو. جب میں جوتے پہن کے چلوں گا آواز آئے گی, میں نہیں چاہتا تم سو رہی ہوتی ہو, میں جوتے پہن کے چلوں گا, اس کی آواز سے تمہاری نیند میں خلل آ جائے. میں یہ نہیں چاہتا. میں ننگے پیر اس لیے چلتا ہوں تاکہ تم آرام سے سوئو, تمہاری نیند میں کوئی خلل نہ آئے. تو حضور نے یہ عمل کیوں کر کے بتایا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مخلوق خدا میں آسانیاں تقسیم کرو, اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کی, تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو. صحابہ کرام کے دور میں جو غریب لوگ ہوتے تھے نا, جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا نا, ان کی لسٹ بنائی جاتی تھی. تو جب لسٹ بن جاتی
تو پھر مدینہ کے جو مالدار صحابہ ہوتے، امیر صحابہ ہوتے، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں، صاحب ثروت لوگ آتے، امیر لوگ آتے، تو وہ جو لسٹ بنی ہوتی تھی نا، یہ بھی مستحق ہے، یہ بھی مستحق ہے، یہ بھی مستحق ہے، یہ بھی مستحق ہے، لوگ آتے تھے اور آ کر ہر مستحق کے سامنے اپنا اپنا نام لکھ دیتے تھے کہ اس غریب کی میں مدد کروں گا، اس کے گھر کی ذمہ داریوں کو میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ کے غریب لوگوں کی لسٹ بنی، تو اس لسٹ میں ایک ایسی بوڑھی خاتون بھی تھی کہ جن کا شوق فوت ہو چکا تھا، اولاد تھی نہیں، اور کوئی رشتے دار بھی موجود نہیں تھا، والی وارث کوئی نہیں تھا، ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ انہیں بھی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم آئے، لسٹ کو دیکھا تو اس بوڑھی خاتون کے خانے میں اپنا نام لکھ دیا کہ اس بوڑھی اماں کی خدمت کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ صبح ہوئی، نماز فجر آپ نے ادا کی تو آپ اس بوڑھی بیوہ خاتون کے گھر تشریف لے گئے، اور اس دور میں مدد کیا ہوتی تھی؟ گھر کی صفائی کر دینا، صاف پانی بھر دینا، کھانے کا انتظام کر دینا، یہ ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم جب تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس بوڑھی خاتون کے گھر کی تو صفائی بھی ہو چکی ہے، پانی بھی کسی نے بھر دیا ہے، حتیٰ کہ کھانے کا انتظام بھی ہو چکا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، اماں جی آپ کی خدمت تو میں نے اپنے ذمہ دی ہے، لیکن یہ میرے آنے سے پہلے کون صفائی کر گیا؟ تو اماں جی کہتی ہیں، بیٹا میری تو نظر کمزور ہے، مجھے نظر نہیں آتا، بس وہ اندھیرے ایک شخص آتا ہے، نقاب اس میں اوڑھا ہوتا ہے، آ کر گھر کی خدمت کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرا تجسس بڑا، اگلے دن میں ذرا پہلے تہجد کے وقت چلا گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جو کسی کو بتاتا بھی نہیں اور بغیر نام لیے چپکے سے وہ اتنی نیکیاں کما رہا ہے۔ صبح جب تہجد کے وقت آپ اس بوڑھی خاتون کے گھر گئے تو دیکھ کے پھر حیران رہ گئے کہ آپ کے جانے سے پہلے ہی اس گھر کی پھر سے صفائی ہو چکی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، کھانے کا انتظام بھی ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا چلو اگلے دن میں اور پہلے جا کے دیکھوں گا۔ تو جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاروق اعظم آدھی رات کے وقت ہی اس کے گھر کے سامنے ایک کنارے پہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نمودار ہوا جس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ رکھا تھا، تو اس نے دستک دی، بوڑھی خاتون کے گھر وہ نقاب کو داخل ہوا۔ حضرت فاروق اعظم بھی اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے نوجوان تو کون ہے؟ معلوم تھا تو کون ہے کہ جو چپکے سے بتاتا بھی نہیں اور رات کے اندھیرے میں آ کر اس بوڑھی خاتون کی خدمت کر کے واپس بھی چلا جاتا ہے، تو ہے کون؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور آدمی نہیں تھا، وقت کا خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی میرے سامنے ہے۔ حضرت ابو بکر سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں عمر خلیفہ بننے سے پہلے بھی میں اس بوڑھی خاتون کی خدمت کرتا تھا، اب بھی کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی امیر المومنین اب آپ امیر المومنین ہیں، خلافت کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، یہ خدمت مجھے دے دیں۔ تو آپ نے کہا عمر نہیں، یہ خلافت مجھے یہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی، مجھے جتنا سکون اور جتنا اطمینان اس بوڑھی ماں کی خدمت کر کے آتا ہے اور مجھے سکون کہیں سے ملتا ہی نہیں۔ تو آپ غور کریں نا، ہمیں تھوڑا سا رتبہ منصب مل جائے تو ہم یہ کام کریں گے بتا، لیکن صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں آسانیاں تقسیم کرتے تھے، اللہ کی محبت کی خدمت کرتے تھے، اللہ کی محبت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی تکلیفوں کو، اذیتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہماری طرح وہ صرف اپنے خیال نہیں کرتے تھے۔
اللہ ماشاءاللہ ہمیں تو صرف اپنا ہی خیال لینا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا واقعہ سنیں. آپ نے اپنے غلام اسلم نام تھا اسے ساتھ لیا اور کہا کہ اے اسلم غلام ہم ہر رات مدینے کی گلیوں میں تو گشت کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اور ذرا مدینے کے باہر جا کے بھی دیکھیں کیا باہر تو کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. آدھی رات کے وقت حضرت فاروق اعظم امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین غلام کو ساتھ لیا، مدینہ سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک مسافروں کا قافلہ ہے، رات گزارنے کے لیے وہ وہاں رکا ہوتا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں وہ آرام کرنے. تو حضرت فاروق اعظم نے کیا دیکھا کہ ایک خیمے سے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ اس خیمے کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک خاتون آگ کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہے اور اس میں سے کسی چیز کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ بہن تمہارے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہی ہے، جلدی کرو انہیں جلدی کھانا تیار کر کے دو. تو اس عورت نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا کہ اے اجنبی کھانا پکنا تو تب کھانا جب اس میں کوئی سالن موجود ہوتا، غریب کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے صرف پانی رکھا ہے اور اس میں 2 اینٹیں رکھ دی ہیں تاکہ میرے بچوں کو پتا چلے کہ ابھی ہمارے لیے کچھ پکا نہیں ہے، روتے روتے سو جائیں گے، چلو صبح ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ سنا، سینے کے اوپر بوجھ محسوس کیا، غلام کو ساتھ لیا، جلدی جلدی بیت المال میں آٹے کی بوری لی، شہد لیا، شہد غلام کو پکڑا دیا، آٹے کی بوری اپنے کانوں پہ رکھ لی. غلام نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا میں امیر المومنین میں خاتم میں غلام، یہ وزن مجھے دے دیں، یہ شہد تھوڑا سا وزن یہ آپ اٹھا لیں. حضرت فاروق اعظم نے سن کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو کے قطرے نکلے، کہا کہ میری خلافت کا بوجھ اللہ نے میرے کانوں پہ ڈالا ہے، قیامت کے دن تجھ سے اللہ سوال نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا عمر تمہاری دور خلافت میں بچے بھوکے سوتے رہے اور تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوئی، اللہ مجھ سے پوچھے گا، لہٰذا یہ وزن میں تمہیں نہیں دے سکتا. آپ نے وزن اٹھایا اور آگے سنیے گا، جہاں تک تو شاید آپ نے سنا، آگے سنیں اس سے. جب آپ اس خیمے میں پہنچے آپ نے کہا اے خاتون تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود تمہارے بچوں کے لیے کھانا تیار کروں گا. آپ نے لکڑیاں رکھی، لکڑیاں گیلی تھی، آگ نہیں لگ رہی تھی. غلام کہتا ہے کہ میں نے کیا منظر دیکھا کہ امیر المومنین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان جس راستے عمر کو آتا ہوا دیکھتا ہے نا، شیطان کو راستہ ہی بدل دیتا ہے. جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے،